کہ آپ حفیظ سعید کے خلاف کارروائی کریں. ممبئی کا دہشت گرد ماسٹر مائنڈ پاکستان میں کھلا گھومتا ہے، لاہور میں بیان دیتا ہے، ہندوستان میں خون کھولتا ہے لوگوں کا. جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار اس دہشت گرد کو، اس ماسٹر مائنڈ کو کیوں نہیں پکڑتی؟ آپ کیا کریں گے حفیظ سعید؟ دیکھیں میری بات سنیں، پھر یہ آپ کہیں اگر آپ کے کہنے کے اوپر حافظ سعید کو پکڑ لیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آپ ایک فرینکنسٹائن کریٹ کریں گے اور زیادہ لوگ وہ مارٹر بن جائیں گے. تو فرینکنسٹائن ہے. میری بات سنیں، آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ پاکستانی گورنمنٹ کو ہم سارے ثبوت دیں گے، جو بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں، اور جو نیا پاکستان بنے گا آپ کہیں گے ہم وہاں جا کے کیس لڑیں گے ثبوت دے کے عدالت میں، اور ہم کنوکٹ کروائیں گے اس کو. دیکھیں اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ صدام حسین کے اور اس کے اسامہ بن لادن کے کیس میں فرق یہ تھا کہ صدام حسین کو ایک ڈیو پروسیس آف لاء کے ذریعے سزا دی گئی، اسامہ بن لادن کو قتل کیا گیا. اس کا فرق یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کلٹ بن چکا ہے، اور یہ آپ کلٹ نہیں بنانا چاہتے، آپ مارٹرز نہیں کریٹ کرنا چاہتے. یہ کہنا کہ چلیں اگر آپ اگر سمجھتے ہیں، میں تو بلیو کرتا ہوں کہ انوسنٹ پروون گلٹی اور عدالت کے اندر ہی فیصلہ کرے. نہیں، پر آپ نے کہا کہ ثبوت دیجئے، ثبوت تو دیا جا چکا ہے پاکستان کی سرکار کو، لیکن پھر بھی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، کوئی ایکشن نہیں ہوتا. میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ انشاءاللہ نئے پاکستان میں اگر آپ ثبوت دیں گے اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں، کوئی پاکستانی میں نہیں جانتا جس نے کنڈیم نہیں کیا جو ممبئی کے اندر ہوا ہے. سارے پاکستانیوں نے اکراس دا بورڈ کنڈیم کیا. میں تو ریلیجس دینی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی کنڈیم کیا. تو پاکستان بھی چاہتا ہے کہ جس نے بے قصور لوگوں کو مارا اور ہم نے لائیو ٹی وی پہ دیکھا ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن ایک منٹ بات سنیں، دیکھیں یہ کہنا کہ آج میں آپ کے اوپر کوشچن پوز کرتا ہوں، ہم کہیں گے جی یہاں کوئی سمجھوتا ایکسپریس کوئی تھی، اس میں کوئی لوگ مارے گئے، کوئی لوگ ملوث تھے، ہم کہیں گے جی ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. آپ ڈال دیں گے ان کو جیل میں؟ آپ نہیں ڈالیں گے. آپ کہیں گے ہمیں ثبوت دے، عدالت میں آپ کیس کریں گے. تو جب آپ میں ٹرسٹ ہو گیا، دونوں حکومتوں کے بیچ میں ٹرسٹ ہو گیا، اور ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اپنی زمین استعمال کسی ٹیررسٹ کو نہیں کرنے دیں گے، تو اس کے بعد ہمارے انٹرسٹ میں ہوگا کہ کنوکشن ہو. نہیں، پر حفیظ سعید تو ابھی بھی لاہور میں سپیچز دیتا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو کہتا ہے کہ جاؤ ہندوستان میں لوگوں کو مارو. یہ تو ایک آتنکوادی ہے جو ابھی بھی لگاتار ٹیررزم کی باتیں کرتا ہے. یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے، تو کھلے عام ہو رہا ہے. ہمارے پاکستان میں نہیں ہوگا. یہ آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو اپنا ورڈ دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ آگے جو آپ نے جانا ہے اس کے اندر یہ نفرتوں کی یا پالیٹکس یا نفرتوں کے اوپر جو کیشن کرتے ہیں لوگ، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. میں اتنا جانتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت جب آپ کو ایک وعدہ کرے گی کہ ہماری زمین سے کوئی ملیٹنسی نہیں ہوگی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے پاکستان میں. دیکھیں پاکستان میں ایک ریئلائزیشن آ گئی ہے، یہ نیا پاکستان بننے جا رہا ہے. اس پاکستان میں لوگوں کو یہ خوف آ گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنا طرز حکومت نہ بدلا، اپنا گورننس سسٹم نہ بدلا، پاکستان کو ایسا نہ چلایا جیسے کبھی ابھی تک نہیں چلایا، تو آگے ہمیں ایک بہت خوفناک دور نظر آ رہا ہے، کیوس نظر آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے تو لوگ تحریک انصاف کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ لوگ وہ باقی ساری جماعتوں سے ڈسلوژن ہو کے وہ ایک نیا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے میں اب آپ کو سم اپ یہ کرتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی. ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے غربت ختم کرنے کی. ہم چائنا کی طرف کیوں دیکھتے ہیں کہ چائنا دنیا کی تاریخ میں ایک ملک نے 20 سالوں کے اندر 40 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال کے اوپر لے گئے. یہ اب پاکستان کی پرائیورٹی یہ ہے کہ ہم اپنی غربت ختم کریں، اپنے لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کریں، ہیومن ڈیولپمنٹ کریں، لوگوں کو تعلیم دیں. وہ ہم نہیں دے سکتے اگر ہم نے سارا پیسہ ہتھیاروں پہ خرچ کرنا ہے اور یہ آرمز ریس پہ خرچ کرنا ہے. تو جو نیا دور ہم دیکھ رہے ہیں اس میں نہ ہم ملیٹنسی دیکھ رہے ہیں، نہ ملٹری ایکشنز دیکھ رہے ہیں. ہندوستان سے ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ہماری وہ ریلیشن شپ ہو جو کینیڈا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے. انشاءاللہ بارڈرز بھی کھل جائیں، ویزے بھی آپ کے آ جائیں، ٹریڈ شروع ہو. میں نے وہ بڑا کلوزلی پڑھی ہے جو نتیش کمار کی بہار کے اندر پرفارمنس ہے. وہ کیسے بہار کے اندر چینج لے آیا؟ وہ اس لیے لایا کہ وہ نتیش کمار خود ایماندار ہے، اس نے بھی یہ ویب سائٹ پہ ڈال دی. جب اوپر آپ سے ٹھیک ہو جاتے، چائنیز پروورب ہے فش راٹس فرام دا ٹاپ، آپ اوپر ٹھیک لے آئیں. اور جس طرح مہاتما محمد نے کہا تھا جو کرپشن ہے وہ آپ کے ملک کو پھر تنگ نہیں کرے گی. اس کے بعد پھر چیکس اور بیلنس لے آئیں. لوگوں کو جو بیوروکریٹس ہیں ان کو صحیح لیویبل ویج دیں، یہ تنخواہیں وہ دیں جن میں ان کو گزارا ہو سکے. اگر آپ ان کو تنخواہیں نہیں دے رہے، پاور دے رہے ہیں، تو پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہ ہو. تو اس کے بعد باقی اسٹرکچرل چینجز کریں. لیکن جو آپ کی مین 70-60% کرپشن جو تنگ کرتی ہے وہ صرف اوپر کی کرپشن کرتی ہے. میں صرف آخر میں اپنے
ہم شوکت خانم کی مثال دے دوں، اس کا 4 ارب 5 ارب روپے کا اس کا بجٹ ہے. واحد پاکستان میں ہاسپٹل ہے. میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، بتا دیں اس میں کوئی کرپشن نکال دیں. نہیں ہے کرپشن، کرپشن فری ہے. وہ اس وجہ یہ ہے کہ اوپر کی جو ساری ہم نے جو لیڈرشپ رکھی ہے، پہلے تو ہم نے ان کو ایماندار لے آئے، ان کی انٹیگریٹی کو نمبر 1 رکھا. اس کے بعد ہم نے سب کچھ کمپیوٹرائز